السلام علیکم جی. ویسے تو آج کا جو ولاگ ہے نا، جب آپ یہ سارا ویو کریں گے تو آپ کو ایک خوشگوار سا محسوس ہوگا، مگر اس کے ساتھ جو اس میں باتیں ہوں گی نا وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوں گی، کیونکہ کچھ ایسی اپڈیٹس ہیں جو میں اس میں ساتھ شیئر کروں گی. میری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنی پرسنل لائف کو لے کے بھی. تو میں چلیں جی آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیتھ کس کی ہوئی ہے. ڈیتھ ایکچولی میری جو گرینڈ مدر ہیں، میری جو نانی اماں ہیں، ان کی ہوئی ہے. تو ابھی 3 سے 4 دن پہلے. تو یہ ہے کہ دل تو اداس ہے بہت، اور ساتھ میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ میری ایک روٹین لائف جو ہے، جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی اور بہت پیسفل اور بہت خوبصورت لائف سپینڈ کر کے گئی ہیں، اور بہت زیادہ وہ نیک خاتون تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور کروٹ کروٹ ان کی اگلی جو منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے. آمین ثم آمین. تو آپ کے ساتھ جو ہے نا لائف کی ہر چیز جو ہے نا، دکھ غم آپ کے ساتھ ساتھ شیئر ہوتا رہتا ہے، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے. تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ابھی یہ جو آپ ولاگ دیکھیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویک میں اپنے ولیج میں گئی ہوئی تھی، جو میرے ہسبینڈ کا ولیج ہے. تو میں نے آپ کے ساتھ اس سے پریویس ولاگ بھی شیئر کیا تھا، تو میں نے تب بھی بتایا تھا کہ ایک ولاگ اور آنے والا بھی ہے. تو میں اس ولاگ میں یہ بس بتا دیتی ہوں ابھی کہ اس میں نا ہم یہاں پہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کے نا میں حلوہ بنا رہی تھی. تو کیونکہ زینب نے بانٹنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس دفعہ خود بناتی ہوں. تو پورا جو ہے نا ولاگ آپ کے سامنے آپ دیکھتے رہیں گے کیسے کیسے ہم بنا رہے ہیں. مگر اس ولاگ میں آج جو باتیں ہیں نا، وہ آج جو میرا دل چاہ رہا ہے نا میں وہ باتیں کروں گی، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ ولاگ کو ویسے انجوائے کریں، لیکن ساتھ ساتھ باتیں ڈیفرنٹ ہوں گی جو کہ میرا آج دل چاہ رہا ہے. تو میں نا جیسے میں نے ابھی پہلے اپنی جو نانی اماں کی بتائی ہے، کیونکہ ہم نا ان کو نانی اماں کہتے تھے. ہمیں جب بچپن میں سنایا گیا تھا نا، جہاں جو سکھایا گیا تھا وہ نانی اماں سکھایا گیا تھا، تو ہم یہ کہا کرتے تھے ان کو. تو ماشاءاللہ ان کی ایک اچھی لائف گزری. تو پھر جیسے ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ تو ایک حقیقت ہے یہ نا. تو اس کے ساتھ جو میرا دل چاہ رہا نا آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے کو، وہ یہ کہ کچھ خوابوں کو لے کے بھی میں اس پہ آج کے ولاگ میں بات کروں گی. تو حلوے کو لے کے نا میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتی ہوں کہ نا جو ہے اس کا تعلق کچھ خوابوں سے بھی ہے، جن کا میری لائف میں ایک بہت زیادہ ایک ڈیپ امپیکٹ رہا. تو میں جب میرا بیٹا محمد علی ہونے والا تھا نا، تو ابھی مجھے اس خوشخبری کا پتہ نہیں چلا تھا. تو میری نا سسٹر کو خواب آیا. ہماری ایک دادی ہوتی تھی، دادی اماں، ان کا نام سریا تھا نا. تو بلکہ ابھی اس ولاگ میں جو لوگ ان کا نام سنیں گے، جو میرے ریلیٹیوز، ان کو بھی پتہ چل جائے گا اس بیک گراؤنڈ کا. تو نا میں اس ٹائم پہ نا اپنے ولیج میں تھی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی تھی نا. تو مجھے نا ان کو خواب آیا میری سسٹر کو نا، کہ جس میں وہ جو ہماری دادی اماں سریا ہے نا، وہ ان کو کہتی ہیں کہ اسما کو کہو کہ حلوہ بانٹے نا، اس کو کوئی خوشخبری ملنے والی ہے. تو نا اس نے مجھے اسپیشلی کہا نا کہ نا اس طرح ان کو یہ خواب آیا ہے نا، میرے سے ریلیٹ کرتے ہوئے باقاعدہ میرا نام لے کے انہوں نے یہ کہا. تو اچھا اس ٹائم پہ تو اتنا نہیں پتہ ہوتا نا، ویسے ہی ذرا ایک طبیعت تھوڑی سی خوشگوار محسوس ہونے لگ جاتی ہے، کہ یوں لگتا ہے کہ اچھا چلیں اچھی بات ہے اگر اس طرح کا کوئی آپ کو اشارہ ملا ہے. تو اس ٹائم پہ نا میں آلریڈی ولیج میں تھی نا، تو ہم نے نا بانٹا نا. تو اب 1 ہفتے کے بعد کی بات ہے، اس خواب کے 1 ہفتہ یا شاید 10 دن ہو گئے ہوں گے. ابھی ایگزیکٹلی اتنی ڈیٹس نہیں اس طرح کنفرم یاد رہتی نا. تو ہفتہ 10 دن کے بعد ہی نا ماشاءاللہ ہمیں خوشخبری مل گئی محمد علی کی ہونے کی. تو پھر وہ اتنا مجھے اس چیز کا ایک ڈیپ ایک امپیکٹ فیل ہوا کہ یار ایک اسپرچول اس چیز کا ایک کنیکشن ہے، کہ ایک آپ کو خوشخبری سے پہلے آپ کو ایک خواب اس طرح کا آ گیا. آپ کے کسی اپنے کو نا اسپیشلی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی مدر کو آ جاتا ہے. سسٹرز کا بھی رشتہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں پھر ایسی ہوتی ہیں نا، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر آپ کو زندگی بھر نہیں بھولتے. تو اس کا بھی خواب آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو اس کے علاوہ مجھے میری زندگی کا ایک اور خواب ہے جو مجھے آف کورس کبھی نہیں بھول سکتا، کہ جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی نا، تو اس
ٹائم پر صرف 1 ماہ پہلے مجھے وہ خواب آیا نا، تو وہ یہ ایگزیکٹلی وہ اس طرح کا تھا کہ جس میں مجھے اس طرح بتایا کہ جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ میرے ابو کو لے کے کہتے ہیں کہ بس ان کا نا جو اب دماغ ہے نا جو چل رہا ہے نا سسٹم ان کے دماغ کا، وہ اس کی لمٹ صرف 1 منتھ ہے نا، تو اس کے بعد وہ چل سکتا ہی نہیں نا. مطلب اتنا ایگزیکٹلی وہ ایک خواب تھا کہ وہ، اور پھر ہوا یہ سب سے شاکڈ چیز یہ ہوئی کہ جو بہت حیران کن حد تک میں حیران ہوئی کہ ان کے تقریباً 1 ماہ کے لگ بھگ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی نا میرے فادر کی. تو پھر یہ کہ وہ خواب بھی ایک ایسا خواب تھا کہ جس میں مجھے اتنا ایک کلیئرلی ایک اشارہ ملا اور ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی. تو دوسرا یہ جیسے میں نے ایک خوشی والا خواب سنایا ہے محمد علی کے ہونے والا، اس میں جو میری دادی اماں کا تھا، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اس کو بولیں حلوہ بانٹے، خوشی کی خبر ہے. پھر میں نے اپنے فادر والا بتایا. تو اس طرح ابھی جیسے کہ یہ ویلیج میں جب ہم یہ ولاگ کی ریکارڈنگ کر رہے تھے یا ویڈیوز بنا رہے تھے، تو مجھے اس ٹائم پہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس پہ جب میں جو چیزیں شیئر کروں گی وہ یہ چیزیں ہوں گی جو کہ میری لائف کی اتنی پرسنل، اتنی خوبصورت بھی چیزیں کہ جس میں ہم لوگ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم خوش بھی ہوتے ہیں. تو بس زندگی کا یہ تو حصہ ہے نا، خوشی اور غمی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. اور اس میں سب سے مجھے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جیسے جیسے ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اگر خوشی اور غمی ہے تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر غم ملا ہے تو اس میں بھی ہم نے جو ہے نا اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر خوشی ہے تو اس میں بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا اور شکر ادا کریں. مطلب دونوں چیزوں میں ہی جو ہے نا صبر اور شکر جو ہے نا ان چیزوں کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے نا. تو ساری جو میں اپنی زندگی میں جو چیزیں میں نے سمجھی ہیں یا جو میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں وہ یہی ہے کہ غم میں ہم صبر کریں اور اس میں اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. خوشی میں اور شکر کریں تو اس میں بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے نا. تو بس یہ دونوں چیزیں زندگی میں ہماری پیرالل چلتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو میں ویسے تو نارملی بہت زیادہ اپنی لائف کو مجھے لائک اس پہ بات کرنا ہوتا ہی ہے نا کہ زندگی میں بہت سارے حصے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے. مجھے ویسے تو بہت زیادہ میں نہیں کرتی بات، مگر یہ کہ آج یہ جو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں نے وہ شیئر کی ہیں. تو اچھا، اس چیز کو لے کے سب کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. کچھ خوابوں کو لے کے بھی میرے ہسبینڈ کا بالکل بھی بیلیو نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں. تو میں نے ان کے ساتھ کبھی اتنی ڈائریکٹ اس ٹاپک کو لے کے کبھی بات بھی نہیں کی. جب پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک شخص کا اتنا بیلیو نہیں ہے کسی چیز پہ تو میں پھر ان کے ساتھ اتنی ڈائریکٹ بات نہیں کرتی. اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو خواب آتے بھی نہیں ہیں میرے ہسبینڈ کو نا. میں بہت حیران ہوتی ہوں نا. تو سوائے ان کو کبھی کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بس خواب اس طرح کا آیا تھا کہ جس میں پیپر دے رہا تھا تو پیپر نہیں تھا آ رہا اور ساری رات وہ خواب جو تھا نا وہ چلتا رہا تھا. تو میں نے جب آنکھ کھلی تو میں نے شکر ادا کیا. تو وہ ان کا ایک فنی سا جو خواب ہے مجھے یاد رہتا ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ چلے اب یہ پیپر سے نا مجھے بھی میں بتاؤں کہ مجھے اتنی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہر 2-3 ماہ کے بعد نا مجھے اس طرح کا خواب آتا ہے جس میں نا میں کوئی پیپر دے رہی ہوتی ہوں اور وہ پیپر جو ہے نا وہ بس سٹک ہوا ہوتا ہے، پیپر پھنسا ہوا ہی ہوتا ہے نا. مطلب یہ کہ وہ پیپر آ نہیں رہا ہوتا، پیپر کی ایک ٹینشن ہوتی ہے. اور وہ پیپر کا ٹائم جیسے ہم ریئل لائف میں ہم نے جو ایگزامس دیے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا ایک ٹینس ماحول چل رہا ہوتا ہے نا. ایون کہ جب آ بھی رہا ہوتا ہے، جب نہیں بھی آ رہا ہوتا، جب پیپر ہمیں آ بھی رہا ہوتا ہے تو اس میں ٹینس ماحول یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس ٹائم لیمٹ میں سارا کر لیں. سم ٹائمز یہ بھی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یار اگلا جو کویسچن ہم نے کرنا ہے تو اس ٹائم پہ وہ بھول نہ جائے. کیونکہ میں نے تو ماشاءاللہ زندگی میں اتنے پیپر دیے ہیں نا میں نے اتنے پیپر شاید نارمل لوگوں سے زیادہ میں نے بہت ہی پیپر دیے ہیں میں نے. تو کیونکہ میں نے کچھ ڈگریز جو ہے نا وہ میں نے ایک ساتھ 2 ڈگریز بھی کی ہوئی ہیں. وہ بس یہ کہ بس ان کی اپنی ہی ایک سٹوری ہے کہ مجھے بس وہ کرنی تھی تو میں نے وہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب بھی کر دیا.
تو پھر مجھے بھی نا شاید وہ لائف میں نے اتنے ایگزامز دیے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ان کا ابھی تک امپیکٹ ختم نہیں ہو رہا نا میری لائف سے، کہ مجھے ہر 2-3 ماہ کے بعد خواب آتا ہے جس میں میرا پیپر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ خواب آنکھ کھلتی ہے نا تو میں کہتی ہوں میں بھی شکر ادا کرتی ہوں نا، پھر میں اپنے ہسبینڈ کو ضرور بتاتی ہوں کہ یار آج پھر وہی ٹینشن، کہتے کیا پیپر والا خواب تھا؟ میں نے کہا بالکل وہی تھا۔ تو پھر ہم آپس میں نا وہ اس بات پہ بہت ہنستے ہیں نا، تو ان کو پھر وہ اپنا یاد آ جاتا ہے، کہتے شکر ہے کہ وہ اس ٹائم پہ نا میری آنکھ کھل گئی تھی، بہت ٹینشن تھی نا، ان کو بس وہ ایک ہی اس طرح کا خواب آیا ہوا ہے۔ تو جناب یہ آج دیکھیں نا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج میں آپ کے ساتھ اتنی مزے کی باتیں کروں گی، اور یقین کریں کہ میرا نا آج دل چاہا کہ میں ساری آپ کے ساتھ باتیں کروں۔ شروع میں تو میں نے آپ کو اپنی نانی اماں کا بتایا کہ دل اداس ہے، اور یقین کرے بہت ہے نا، حالانکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کوئی اٹیچمنٹ اس طرح نہیں تھی، مگر ہم دیکھتے تھے نا کہ بچپن میں ایک پرسنالٹی ہیں جو ہمارے گھر میں آتی ہیں رہتی ہیں، پھر ان کے ساتھ گپ شپ یا ایک بہت یہ والے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں نا، یہ والے جو آپ کے قریبی رشتے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے جانے کا دکھ بہت ہوتا ہے، دل اداس ہوتا ہے، اور مسلسل کئی دن مہینوں جو ہے وہ رہتا ہے اداس نا، مگر پھر یہ کہ یہی حقیقت ہے نا کہ ہر شخص نے جانا ہے، اور پھر اس موقع پہ بس صبر کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ تو جناب ابھی میں چلیں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب میں کچھ آ جاتی ہوں ولاگ پہ آ جاتی ہوں، کیونکہ میں نے جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک کی ہیں، ابھی آپ کو مزید بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حلوہ ہی بانٹا جا رہا ہے، تو مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے جب میں گاؤں میں جاتی ہوں، تو جاتی میں اب کم ہوں، کبھی 1.5 سال کے بعد، تو پھر جب بھی میں جاتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے نا جب یہ میری بیٹی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ محمد علی بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو زینب کو نا ایکسائٹمنٹ اپنے ولیج کو لے کے یہی ہوتی ہے نا کہ وہ وہاں جا کے نا نان حلوہ ڈسٹریبیوٹ کرے گی نا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمیں اور زیادہ خوشی تھی کہ ہم نے خود بنانے کی کوشش کی حلوہ، زینب نے بھی بڑا اس میں کوآپریٹ کیا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا سب لوگوں نے اس میں چمچ ہلایا نا، میں نے کہا سب جو ہے نا اپنا اس میں جو ہے نا حصہ ڈالیں اور چمچ ہلائیں، اور تاکہ حلوہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مزیدار بنے۔ تو یہ اتنی کوانٹٹی کا میں نے بنایا بھی فرسٹ ٹائم تھا، مگر یہ کہ کچھ میرے نزدیک اس میں کمیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ جب بھی فرسٹ ٹائم کوئی آپ چیز بناتے ہیں نا، تو اگر کوانٹٹی زیادہ فرسٹ ٹائم بناتے ہیں تو اس میں پھر بہت کم ایسا ہے کہ وہ بہت اچھی بنے، میرا اپنا تو یہ خیال ہے، کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی کی گنجائش رہتی ہے۔ تو جی نیکسٹ ہم جب ولیج جائیں گے تو پھر ہم جب بنائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے اس سے بھی بہت اچھا بنے۔ یہاں پہ فاطمہ نے بھی جی نان حلوہ بانٹ دیا ہے، یہاں پہ میں آئی ہوں، میں نے کہا میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں، محمد علی نے بھی کیا، زینب نے بھی کیا، تو پھر بہت خوشی یہ ہوتی ہے کہ بچے کھاتے ہیں تو بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے نا، مطلب یہ چیز بچوں کے لیے اسپیشلی بڑی خوشی کی چیز ہے نا، کہ اچھا وہ نیاز بانٹی جا رہی ہے یا ادھر ہم جا رہے ہیں، تو پھر جب نا ہم یہاں پہ آتے ہیں نا ڈیرے پہ لے کے جو یہ چیزیں لے کے، تو پیچھے ساتھ ہی نا بچے اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں نا، ان کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اچھا یہاں پہ جا کے اپنا یہ جو ہے نا نیاز بانٹی جانے لگی ہے نا، تو پیچھے ساتھ نا وہ آتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی اب محمد علی جو ہے نا یہ بھی اب ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور گاؤں میں کی جو ابھی یہ والی خوبصورت چیزیں ہیں نا، یہ جو کلچرل چیزیں ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ جب ایک اپنی روٹین کی بزی لائف سے جب ہم کوئی 1 ڈے کا ایک پاز لیتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اپنی ایک کمفرٹیبل پلیس سے یا اپنا ایک کہہ لیں کہ کمفرٹیبل زون سے جب ہم نکل کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور طرف بھی، تو ہمیں ایک خوبصورت احساس یہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ یہ میرے ہسبینڈ کے جو ولیج میں ہم آتے ہیں تو اس میں بھی وہ بچوں کو لے کے بڑا ایک مجھے ہوتا ہے کہ چلیں بچوں کو پتہ ہو کہ یہ ان کے فور فادرز کی پلیس ہے، یہ ولیج ہے، اور یہاں کا کلچر ایسا ہے، اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنے ہیں اور بڑے خوبصورت لوگ ہیں، دل کے بڑے خوبصورت اور بہت پیارے لوگ ہیں۔ تو اکثر نا میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا بن کے آتی رہتی ہے نا، اسپیشلی ابھی ریسنٹلی ساگ آیا تھا تو بہت مزے کا تھا، اور اب میں نے دوبارہ سے وہ آرڈر لگا دیا نا، میں نے کہا
پہلے تو جتنا آیا تھا اب اس سے بھی ڈبل جو ہے نا وہ آپ نے بنا کے بھیجنا ہے. اور پھر وہ اتنی مطلب وہ پیار کا احساس جو ہوتا ہے نا, اتنی وہ پیار سے پھر وہ چیز بنا کے جو آپ کو آپ کے لیے بھیجی جاتی ہے نا, اس میں وہ پیار جو ہوتا ہے نا, وہ چاہت جو ہوتی ہے وہ بھی اس ٹیسٹ میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ویری آنیسٹلی مجھے تو یقین کریں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے نا. تو کیونکہ ابھی ونٹرس چل رہی ہیں تو گاؤں سے جو چیزیں آ سکتی ہیں وہی میں ساتھ ساتھ ذکر کر رہی ہوں. تو جناب یہاں پہ جی ماشاء اللہ اس میں کافی برکت بھی ہوئی ہے. تو میں نے پریکٹیکلی جو ہے نا اپنی لائف میں یہ جو برکت والا سینیریو ہے نا, اس کو میں نے پریکٹیکلی اب میں نے سمجھا ہے نا کہ واقعی میں ہم نے ایک مناسب کوانٹٹی میں چیز بنائی ہوتی ہے, پورے گاؤں کو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے اور سب لوگ انجوائے کر لیتے ہیں, اتنی اس میں برکت ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو بس ان چیزوں کی جو حکمتیں ہوتی ہیں نا, یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم زندگی کو سمجھتے ہیں تو ہم پہ یہ چیزیں, یہ حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں نا. تو میرے ساتھ تو ایسا اب ہوتا ہے کہ میں جب ان چیزوں پہ غور کرتی ہوں, سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, تو مجھے واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ جو برکت والی چیز ہے نا, اس میں ایک بہت ایک حکمت ہے نا. تو جی ماشاء اللہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تقریباً سارے گاؤں میں نا یہ حلوہ ہمارا ماشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے. ساتھ میں نا میرے ہسبینڈ ہمیشہ لے کے آتے ہیں یہ جو ریڈ مٹھائی اس کو کہتے ہیں, مجھے اس کا بالو شاہیہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پنجابی میں بھی کہتے ہیں. تو پھر نا ہم نے نا پلیٹر اس طرح کا بچوں کو بنا دیا جس میں حلوہ اور اوپر ان کو وہ مٹھائی کا ایک پیس رکھ دیا. تو وہ پھر بچوں کے لیے تو پھر یہ تو بہت مزے کی چیز پلیٹر بن گیا نا. تو مجھے اس دفعہ یہ والا آئیڈیا زیادہ یونیک لگا. پہلے جب بھی ہم وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے نا تو وہ مٹھائی سیپریٹ سے کرتے تھے, تو یہ نان حلوہ سیپریٹ سے کرتے تھے. مگر اب جی ان کی پلیٹ کے اندر پورا ایک پلیٹر ہم نے سیٹ کر کے دیا, تو وہ تو بچوں کی تو واقعی عید ہی ہو جاتی ہے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. تو جناب یہ میرا اب تک کا یہ سارا ولاگ چل رہا ہے. یہ میرے ہسبینڈ کا سارا ڈیرہ ہے. ایک طرف ان کے جو آبائی قبرستان ہے جہاں پہ ان کی فیملی کی, یہ جس جگہ پہ زینب بیٹھی ہیں اس پوری جگہ پہ ان کی فیملی کی جو ہیں وہ قبریں بھی ہیں. اور یہ سارا جو ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہسبینڈ اور ان کی فیملی سے بلونگ کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے سارا جو ہے نا ماشاءاللہ اپنا جو حلوہ نان حلوہ چیزیں تھیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں. تو اب جی ہم گھر کو واپس جا رہے ہیں, اور ویسے بھی یہاں پہ شام ہو چکی ہے. تو اس دفعہ ہم گاؤں میں رات رہے تھے. لاسٹ ہم تقریباً 2 دفعہ جب ہم گئے تھے تو ہم بس صبح جا کے شام کو واپس آ جاتے تھے, مگر اس دفعہ ہم نے گاؤں میں رات رہی تھی. تو یہاں پہ یہ گاؤں میں جس دن کی ہم نے سارا ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو اس دن ہماری اب واپسی تھی. یہ مغرب کا ٹائم یہاں پہ ہو گیا, تو بس ہم نے اب جا کے بس کھانا وغیرہ کھانا تھا, تو پھر ہم نے واپسی کے لیے نکلنا تھا. اسی ولاگ میں آپ دیکھیں گے جب ہم واپسی کے لیے بھی نکل رہے ہیں. تو یہ تھا میرا اب تک کا ولاگ جو کہ آپ نے دیکھا ہے, جس میں میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری اپنی دل کی باتیں, کچھ غم کی باتیں, کچھ خوشی کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ لوگ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اسپیشلی آپ اپنے خواب کو لے کے بھی کوئی اپنا شیئر کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کی کوئی خوشگوار یا کچھ غمگین جو خواب ہوتے ہیں اس کو بھی آپ چاہیں تو آپ کامنٹ باکس میں اپنا شیئر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جی ہم جیسے کہ اب ہم نکل رہے ہیں, تو آپ سے بھی اجازت کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے. چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کرنا ہے. میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.